सामईन हज़रात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हज़रात को कूंडों की नियाज़ के ताल्लुक़ से बताने जा रहे हैं कि कूंडों की नियाज़ किसके नाम से दिलाएं, कौन सी तारीख़ में दिलाएं और किस चीज़ पर दिलाएं। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, कूंडों की नियाज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से दिलाई जाती है। हो सकता है कुछ लोगों को मालूम ना हो कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो कौन है, इसलिए हम थोड़ा ज़िक्र इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का कर लेते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की तारीख़ की उन अजीम शख्सियतों में से हैं जिनकी ज़िंदगी इल्म, तक़वा, सच्चाई और अखलाक का मुकम्मल नमूना है। आप अहले बैत से थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम जाफ़र लक़ब सादिक है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। सादिक का मतलब होता है हमेशा सच बोलने वाला, और आपकी पूरी ज़िंदगी इस लक़ब की सच्ची तस्दीक थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो ख़ुद बहुत बड़े आलिम और परहेज़गार इंसान थे। आपकी वालिदा उम्मे फ़रवा रदी अल्लाह ताला अन्हा थीं, जिनका सिलसिला नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। इस तरह इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो में इल्म, शराफ़त और तक़वा दोनों तरफ से मौजूद था। बचपन ही से आपकी तबीयत इल्म की तरफ माइल थी। मदीना उस दौर में इल्म का मरकज़ था और इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन ही से बड़े बड़े उलमा और सहाबा की सआदत नसीब हुई। आपने अपने वालिद और दादा से कुरान, हदीस, फ़िक़ह और अखलाक की तालीम हासिल की। आपकी याददाश्त बहुत तेज़ थी और समझ इतनी गहरी कि मुश्किल से मुश्किल मसले को आसानी से बयान कर देते थे। इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का दौर बहुत नाजुक था। बनी उमैया की हुकूमत कमज़ोर हो रही थी और बनी अब्बास का ज़माना करीब आ रहा था। सियासी हालात बिगड़े हुए थे, मगर आपने सियासत से ज़्यादा इल्म और इस्लाह उम्मत पर तवज्जो दी। आप फरमाते थे कि इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। आपकी मजलिसों में दूर दूर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। हज़ारों तलबा ने आपसे फैज़ पाया। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि आपके मदरसे में 4000 से ज़्यादा शागिर्द थे, और इन्हीं शागिर्दों में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। ये इस बात की दलील है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ़ एक फ़िरके के नहीं बल्कि पूरी उम्मत के रहनुमा थे। अखलाक में आप बेमिसाल थे, कभी किसी से सख्त लहजे में बात नहीं की। जो भी सवाल करता बड़े सब्र और मोहब्बत से जवाब देते। गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखते थे और अक्सर रात के अंधेरे में खामोशी से उनकी मदद करते ताकि किसी की इज़्ज़त को ठेस ना पहुँचे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का इल्म ऐसा था कि बड़े बड़े आलिम आपके सामने अदब से बैठते थे। आप सिर्फ़ दीन का ही नहीं बल्कि दुनियावी उलूम जैसे तिब यानी इलाज, फ़लसफ़ा, कीमिया और नुजूम तक का भी गहरा इल्म रखते थे। मगर आपकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप इल्म को घमंड नहीं बल्कि बंदगी का ज़रिया समझते थे। आप फरमाते थे, जो इल्म इंसान को अल्लाह से करीब ना करे वो इल्म नहीं बल्कि बोझ है। आपकी करामात भी बेशुमार हैं। आप सादा ज़िंदगी गुजारते थे, कपड़े सादा, खाना सादा, मगर दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ। जब ज़ाहिर तौर पर तालीम पर रोक लगी तो आपने खामोशी से लोगों की इस्लाह करना शुरू किया। अपने ख़ास शागिर्दों को घरों में बुलाकर तालीम देते ताकि इल्म की रोशनी बुझने ना पाए। यही वजह है कि आपकी तालीम सदियों तक ज़िंदा रही। हज़रात, अब हम बात कर लेते हैं कि कूंडों की नियाज़ किस तारीख़ को दिलाई जाए। तो हज़रात, माह रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख़ को जो कूंडे पकाए जाते हैं और पूरियां बनाई जाती हैं, उनकी बाज़ बातें तो ठीक हैं और बाज़ गलत। शरई मसला ये है कि कोई नेक काम करके आप इसका सवाब किसी ज़िंदा या मुर्दा मरहूम मुसलमान को पहुंचा सकते हैं।
اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا ثواب نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو یا کچھ اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے 2 چتکبرے میڈوں کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی مسلمان امت کی طرف سے۔ کونڈے بھی ایک صدقہ ہے جس کا ثواب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا ثواب کا کام ہے۔ لیکن بعض جاہل عوام عورتیں بیہودہ باتیں کرتی ہیں اور قید لگاتی ہیں، جیسے صرف کونڈے ہی پر فاتحہ ہوگی، جس جگہ فاتحہ ہوئی ہے وہیں پر کھا سکتے ہو، دوسری جگہ نہیں۔ ہاتھ ایک برتن میں دھلتے ہیں، پانی پھینک نہیں سکتے، کونڈے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، صرف حلوہ پوری پر ہی فاتحہ ہوگی۔ ایک چھوٹی کتاب بی بی فاطمہ کا معجزہ یا کونڈے کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں، 10 بیوی کی کہانی، یہ سب غلط اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نیاز فاتحہ مستحب کام ہے، یعنی صرف ثواب کا کام ہے۔ صوفیاء کرام بزرگان دین کا طریقہ ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ پورے سال ہر مہینے میں جب جی چاہیں نیاز فاتحہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ جس تاریخ کو جس صحابی ولی بزرگ کا وصال ہوا ہے اسی دن نیاز فاتحہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اس دن نہیں کر سکیں تو جب بھی اللہ رب العزت توفیق دے کر دیں، کیونکہ نیاز فاتحہ کی اصل ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز فاتحہ ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو کرنا چاہیے۔ اگر 15 تاریخ کو نہیں کر سکیں کسی وجہ سے تو پورے مہینے کبھی بھی کر سکتے ہیں اور ہر حلال جائز چیز پر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کونڈے ہی ضروری نہیں۔ آپ کو یاد رہے اسی ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو صحابی رسول پوری امت میں ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی نیاز فاتحہ کریں۔ ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس تعلق سے علماء اہل سنت و فقہائے اسلام کے چند فتویٰ پیش کرتے ہیں، اسے بغور سنیں اور عمل بھی کریں۔ کونڈوں کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برتن ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ امجدیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے، مٹی کے برتن میں ہو یا تانبے کے برتن میں ہو۔ نیز فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ ہر قسم کے برتن کا استعمال جائز ہے۔ فتویٰ امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177، بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 35۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فاتحہ ہر کونڈے پر اور ہر برتن میں ہو جائے گی۔ اگر صرف زیادہ صفائی کے لیے نئے کونڈے منگا لیں تو حرج نہیں، کونڈے کی فاتحہ کی چیز باہر لے جا سکتے ہیں۔ صورت مسئولہ میں مذکورہ پابندی لگانا نری جہالت ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کونڈے کی فاتحہ میں جاہلوں کا یہ فعل یعنی کام مذموم یعنی برا اور نری جہالت ہے کہ جہاں کونڈے کی نیاز ہوتی ہے وہاں کھلاتے ہیں، وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ پابندی غلط اور بیجا ہے۔ جنتی زیور مذکورہ پابندی کے تحت حضرت علامہ مفتی واقر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ شرط لگا لی کہ وہیں بیٹھ کر کھا لیں، باہر نہ لے جائیں۔ اس شرط کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہاں بھی کھا سکتے ہیں اور باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ وقار الفتویٰ جلد اول صفحہ نمبر 202۔ تو حضرات ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کونڈوں کی نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے، تو کونڈوں کی نیاز 15 تاریخ کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ افضل ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم، صبر، سچائی اور اللہ کی بندگی میں گزاری۔ جب آپ کی عمر شریف قریب 65 سال کی ہوئی تو آپ کی صحت کمزور رہنے لگی، مگر آخری وقت تک آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور امت کی فکر رہی۔ آخری وقت کی نصیحت: جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں کو بلایا۔ اس وقت آپ نے جو بات فرمائی وہ آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نے کہا، ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت کی تعلیم
صرف محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل کی توقع بھی کرتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو نماز، سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کی وصیت کی۔ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل اداس۔ ایسا لگتا تھا جیسے علم کا ایک بڑا چراغ بجھ گیا ہو۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنے والد اور دادا کے پاس دفن کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کا جنازہ نکلا ہر طرف ایک ہی آواز تھی، آج سچائی کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی وراثت ان کا علم اور اخلاق ہے۔ آپ نے نہ کوئی تخت چھوڑا نہ دولت، مگر امت کو وہ دولت دی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی فقہ، حدیث اور تصوف میں آپ کی تعلیم زندہ ہے۔ آپ نے یہ سکھایا کہ علم بنا عمل کے ادھورا ہے، سچائی ہر حال میں نجات کا راستہ ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ پر بھروسہ انسان کو بلندی دیتا ہے۔ اگر ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے صرف ایک بات بھی اپنا لیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ وہ بات ہے سچ بولنا، صبر کرنا اور اللہ سے جڑ جانا۔ ان کی زندگی ایک چلتا پھرتا قرآن تھی اور ان کا کردار آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔